اور جواب بھی دیتے تھے۔ پیدائش سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں، دی ورلڈ آف سول میں، آتما کی دنیا میں ہم کہیں موجود تھے۔ یہ وہ دنیا تھی کہ جب ہمارے پروردگار نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ سب سے پہلے رسول پاک کی روح پاک نے کہا تھا، اور پھر ہم سب نے ان کی تکلیف کی تھی۔ زندگی کے ہر میدان میں انہیں کی تکلیف تو کر رہے ہیں نا، ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے، آپ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے یا نہیں کرتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے پوری کائنات دیکھی؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہے؟ یہ ملکی وے جسے کہکشاں کا نظام کہتے ہیں، اس میں ایک ننھے سے ستارے میں ہماری ہزاروں دنیایں رکھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے تو اپنی دنیا کو بھی نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کائنات میں کہیں کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے۔ یہ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ گواہی کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، احاطہ علم بھی ضروری ہے، مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں موجود رہی، پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، میرے دیکھنے والے نے دیکھا ہے۔ ہماری شہادت براہ راست نہیں ہے، بلکہ شہادت الگ شہادت ہے، ایک گواہ کی گواہی ہے، اور وہ پہلے گواہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ہے، جن کی گواہی پہ پوری کائنات گواہی دے رہی ہے۔ تو وہاں عالم ارواح بھی مجھے مصطفیٰ ہی نے بلا کہا تھا سب سے پہلے۔ ہم نے بھی کہا بلا، ہاں تو موجود ہے۔ پتا چلا ہم زمین میں آنے سے کروڑوں سال پہلے بھی کہیں موجود تھے، روحوں کی دنیا موجود تھے، اور موجود ہی نہیں تھے، ہم جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، سوال کا جواب بھی دیتے تھے، عرفان خداوندی بھی رکھتے تھے، اس سے پہلے ہی کہیں موجود تھے۔ ہم عالم ارواح سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ مشیت کہتی کن ہو جا، اور ہم ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صیغہ امر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی مخاطب موجود ہو۔ جب کچھ موجود ہی نہیں تھا، کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ نے کس سے کہا تھا ہو جا؟ پتا چلا پہلے علم الہی موجود تھے، اور جب کن فرمایا تو ہم عالم ظاہر میں جلوگر ہوئے، وہاں بھی ہمارا وجود تھا۔ بہت طویل ہے ہماری زندگی، اربوں سال میں پھیلی ہوئی، کروڑوں سال میں پھیلی ہوئی۔ تخلیق زمین و آسمان سے پہلے بھی ہم کہیں موجود تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، یہی وجہ ہے کہ جناب آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ اعلان تو یہ ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائی، جب زمین ہی پہ پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ پھر ان سے ذلت پیغمبرانہ سرور ہوئی اور دنیا میں اتار دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں گناہ ہوا تھا ان سے، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا گناہ جو دکھاؤ گے جس کے نتیجے میں آبادیاں ہوتی ہیں؟ گناہوں کے نتیجے بربادیاں ہوتی ہیں، زمینیں الٹ جاتی ہیں، چہرے بدل دیے جاتے ہیں، اقتدار سر کرے جاتا ہے، مگر یہ کیسا گناہ ہے آدم ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، انہی ظلموں کے سبب کیے ہوئے۔ آج ہمارا وجود تو اسی لفظ پیغمبرانہ کا نتیجہ ہے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سے کچھ ہوا پھر وہ دنیا میں اتارے گئے۔ جنت میں کیوں پیدا کیا گیا تھا انہیں؟ جب خلافت ارضی دینی تھی، جب زمین کا خلیفہ بنانا تھا، زمین میں نیابت الہی کا فریضہ انجام دینا تھا، تو زمین ہی پیدا کیا گیا ہوتا؟ نہیں، جنت اس لیے پیدا کیا گیا کہ فطرت کا قانون ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پانی کو گرائیے تو ہمیشہ نشیب میں جائے گا، بھاپ ہمیشہ اوپر اٹھے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی کا حیث طبعی نشیب ہے، تو ہر چیز نشیب میں جاتی ہے۔ اگر وہ سیال ہے تو انسان کو جنت میں پیدا، آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا اور زمین میں اتارا گیا تاکہ ہم اپنے مرکز کو پہچان سکیں، اپنے وطن کو پہچان سکیں، ہم جان سکیں کہ ہمارے باپ کی تخلیق جنت میں ہوئی تھی، ماں کی تخلیق جنت میں ہوئی تھی، اور گھر وہی ہوتا ہے جہاں باپ ہوتا ہے، جہاں ماں ہوتی ہے۔ جنت ہمارا گھر ہے، فطری گھر ہے، ہمیں وہیں جانا چاہیے جہاں سے ہمیں دنیا میں اتارا گیا ہے، ہمیں وہیں جانا چاہیے
کہیں اور نہیں جانا چاہیے. جو لوگ دنیا میں رہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں یقیناً وہ آدم کے بیٹے اور سپوت ہیں. جو لوگ دنیا میں رہ کے دوزخ کا کام کرتے ہیں وہ آدم کے بیٹے نہیں، وہ وحشت کی تصویریں ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ جانور ہیں. اس لیے کہ قرآن عظیم نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کرامت کی اعلیٰ منزل میں فائز کیا جاتا ہے اور پھر اسے جانوروں سے بدتر بن گیا ہے. ہم کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی کمتر ہیں. ہمارا گھر جنت ہے، ہمیں وہاں پیدا کیا گیا تھا، اور جب دنیا میں اتارا گیا تو قرآن نے زیادہ جمع استعمال کیا، تصریح کا نہیں. اترنے والے دو تھے، آدم اور حوا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں اتر جاؤ، مگر قرآن اہبطوا فرما رہا ہے تم سب اتر جاؤ. پتا چلا کہ پشت آدم میں ہم بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، ہمیں بھی اتارا گیا ہے، آپ کو بھی اتارا گیا ہے. ایک مخصوص زمانے کے لیے، ایک مخصوص مدت کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کائنات کے ادب نے، لٹریچر نے، فن نے آج تک تسلی کا اس سے بہتر جملہ پیدا نہیں کیا. یہ اللہ کا کلام ہے. مرنے والا مر گیا، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر سے باہر جا رہا ہو، نکالا جا رہا ہو تو غم اس کا کیا جاتا ہے. کوئی اپنے گھر میں واپس جا رہا ہو تو غم اس کا نہیں کیا جاتا. مرنے والا تو اپنے اصلی گھر میں گیا ہے. اور قرآن عظیم نے اسی لیے فرمایا تھا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ لوٹ جا، انا للہ و انا، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. وہی خلاق کائنات ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. اور جب آدم کو پیدا کیا تو نفخت فیہ من روحی کا جذبہ بھی باضابطہ منتقل کیا گیا وجود آدم میں. پتہ چلا کہ ہمارے وجود کے اندر کوئی قدر ہے جو براہ راست اللہ سے تعلق رکھتی ہے، پروردگار عالم سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے فرمایا گیا ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کی جلوہ گری دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ بندوں کو یاد دلایا جائے کہ تمہارا اصلی مکان کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے والے ہو. یاد رکھیے میں نے بتایا کہ انسان کی تخلیق ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہو چکی ہے اور پھر انسان ثواب حاصل کر لے گا جنت میں جانے کے بعد. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت لائف کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت اینڈ آف لائف کا نام نہیں ہے. موت ایک منزل ہے، موت سفر کی ایک منزل ہے. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ابدی اور دائمی زندگی ہے. دنیا کی زندگی 70 80 90 سال کی ہے، مگر جنت کی زندگی زمان و مکان سے بلند ہے. نہ زمانہ شکست دے سکتا ہے اس زندگی کو، نہ مکان دے سکتا ہے. وہ اتنی بلند ہے کہ وہاں ہمیشہ انسان رہے گا. اس لیے ہمارا آغاز عالم ارواح سے ہوا ہے، علم الہی سے ہوا ہے، اور ہمارا اختتام نہیں بلکہ ہماری حیات کا تمام جنت سے ہوگا. یہ صرف قرآن عظیم بتاتا ہے، اللہ کی مقدس کتاب بتاتی ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے انسان کا حسن نمایاں ہو جائے تو دنیا کا ہر انسان قرآن کا انسان بننا چاہے گا. دنیا کا کوئی انسان بھی فنا ہونے نہیں چاہے، مٹنا نہیں چاہے گا، بلکہ چاہے گا کہ اسے حیات تمام میسر آ جائے، اسے حیات ابدی میسر آ جائے، خلود فی الجنہ میسر آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں اسے قرب میسر آ جائے، وہ کبھی فنا نہ ہو. انسان بڑا عظیم ہے قرآن کی نگاہ میں. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. لقد انسان کی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، انسان بنے. میرے ساتھیوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں جو انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ایک کو ہم زمانہ کہتے ہیں، ایک کو ہم مکان کہتے ہیں.
ایک کو ہم ٹائم کہتے ہیں، ایک کو اسپیس کہتے ہیں۔ کائنات کی کوئی مخلوق ٹائم اور اسپیس سے باہر نہیں ہے، یا تو وہ زمانے کے اندر ہے یا مکان کے اندر ہے۔ مگر قربان جائیے، قرآن عظیم کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں۔ زمانہ چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا غلام ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے لیے وہ چیزیں مسخر کر دی گئی ہیں جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ پتہ چلا مکان بھی ہمارا غلام ہے۔ خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ انسان اللہ کی الوہیت کا قائل ہو جائے تو وہ زمانے سے بلند ہے اور مکان کو نہیں کرتا ہے۔ کچھ تقریر ذرا بوجھل ہو رہی ہے، میں آ رہا ہوں، آپ اللہ سے طرف درشی پڑھ رہی ہے۔ سیدنا مولانا محمد یا تو تقریر بوجھل ہو گئی ہے یا پھر وقت ایسا ہے جو مکمل نہیں کر پا رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے۔ تو میں یہ الفاظ انبیاء کرام کیوں تشریف لائے، اولیاء کرام کی جلوہ گری کیوں ہوئی ہے، یہ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ انبیاء کرام اس لیے تشریف لائے تاکہ ہم کو ہماری پہچان کرا دیں، اللہ کی معرفت کرا دیں۔ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، دنیا میں جب بھی گناہ پھیلا، دنیا میں جب بھی سرکشی پھیلی، دنیا میں جب بھی انحراف پھیلا، دنیا میں جب بھی بغاوت پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، اور جب بھی انسان اپنے رب کے راستے سے ہٹ کے فاضل کے راستے پہ چلا، اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا، اپنے کو رسوا کیا اس نے، تو اللہ نے کسی نبی کو بھیجا، اللہ نے کسی رسول کو بھیجا۔ اگر آپ ظلم ہمارے درسگاہوں میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے فطری مقام سے ہٹا کر کے غیر فطری مقام پہ رکھ دینے کو۔ ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، پیروں پہننے ٹوپی بھی ظلم ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، لباس بنانا ظلم ہے، سجدہ اللہ کا کیا جائے گا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے تو ظلم ہے۔ تو جب بھی ظلم پھیلتا ہے، انسان محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نفرت کرے تو ظلم ہے، انسان مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کسی کی زیادتی کرے تو ظلم ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم بھلائی اور تقویٰ مدد کرو، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ انسان بن جائے تو یقیناً وہ بڑا عظیم ہے۔ انبیاء کرام کی جلوہ گری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کو انسان بنائیں، دلیل عظمت انسانیت ہے۔ محمد مصطفیٰ انسان کامل، اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل۔ وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، انسانیت کا منصب دینے کے لیے آئے تھے، قرآن کا انسان بنانے کے لیے آئے تھے، جو زمان و مکان سے بلند ہے، جو ساری کائنات سے حکمراں ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پہ اپنی حکومت کا پرچم لہرانے والا ہے، اس کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے تھے۔ مگر عجیب بات ہے، انبیاء کرام ظلم کے مقابلے میں آئے، برائیوں کے مقابلے میں آئے، بدکرداریوں کے مقابلے میں آئے، گناہوں کے مقابلے میں آئے، اور تنہا آئے، بغیر مادی قوت کے آئے، بغیر اسلحے کے آئے، بغیر فوج کے آئے، بغیر کسی سرمایے کے آئے، تنہا آئے، مگر ہر چیز سے عاری ہو کر کے آئے۔ نہ ان کے پاس سرمایہ تھا، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ ان کے پاس مادی وسائل تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، اور آئے تھے فرعون کے مقابلے میں، آئے تھے نمرود کے مقابلے میں، آئے تھے باطل قوتوں کے مقابلے میں، آئے تھے انقلاب برپا کرنے کے لیے، آئے تھے زمین کا نقشہ بدلنے کے لیے، آئے تھے حیات تازہ دینے کے لیے، آئے تھے شعور حیات دینے کے لیے، آئے تھے مرکز خیزہ بدلنے کے لیے، آئے تھے پیشانی کا مقام بلند کرنے کے لیے، آئے تھے انسان کا شعور دینے کے لیے، آئے تھے محبت کا پیغام دینے کے لیے، آئے تھے پیار کی شبنم دینے کے لیے، آئے تھے آئینہ بندی کا مزاج دینے کے لیے، آئے تھے ارتقاء انسانی دینے کے لیے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آئے تھے، مگر تنہا آئے تھے، بغیر مادی قوت کے آئے تھے، بغیر مادی ذرائع کے آئے تھے، بغیر مادی اسباب کے آئے تھے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں پہلے فوج دیتا، دولت دیتا، سرمایہ دیتا، اقتدار دیتا، سلطنت دیتا، اور پھر کہتا فرعون کے پاس جاؤ۔ جناب عیسیٰ کو پہلے دولت دیتا، پھر کہتا جاؤ اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس۔ جناب ابراہیم کو پہلے دولت اور سرمایہ دیتا اور پھر کہتا نمرود کے مقابلے پہ جاؤ۔ مگر وہ قادر مطلق ہے، زمین کی وراثت دینے والا ہے، اس کے باوجود انبیاء کو تنہا بھی بھیجا اس نے۔
بغیر سرمایہ کی کیوں بھیجا؟ بغیر دولت کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اگر فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ بادشاہ ہوتے، اگر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم بادشاہ ہوتے، فرعون اور موسیٰ، نمرود اور ابراہیم میں ٹکراؤ ہوتا، ابراہیم کامیاب ہوتے، موسیٰ کامیاب ہوتے، تو دنیا یہ کہتی دو بادشاہوں میں ٹکرا ہوا تھا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا، مگر بغیر وسیلے کے گئے تاکہ جب کامیاب ہو تو دنیا یہ کہے عزیزان ملت ظلم کا شکار تھا. اتنا موقع نہیں کہ میں فرعون کے ظلم کا تذکرہ کروں، میں نمرود کے ظلم کا تذکرہ کروں، میں اس دور کے ظالموں کا تذکرہ کروں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ظلم کی جتنی بھی ممکنہ شکلیں تھیں سب ان کے اندر موجود تھیں، اور اس ظلم کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام کو پناہ بھیجا گیا تاکہ جب وہ غالب ہوں، موسیٰ غالب ہو، فرعون شکست کھا جائے، ابراہیم غالب ہو، نمرود شکست کھا جائے، تو دنیا یہ سوچے کہ یہ طاقت کا غلبہ اور طاقت کی کامیابی نہیں، صداقت کی کامیابی ہے، حق کی کامیابی ہے، اور قیامت تک کے لیے ضابطہ بن جائے، قیامت تک کے لیے اصول بن جائے، قیامت تک کے لیے قانون بن جائے کہ اگر تمہارے ساتھ حق ہے اور باطل کے ساتھ اقتدار اور قوت ہے تو گھبراؤ نہیں ہے، حق غالب رہے گا اور باطل مغلوب رہے گا. آج دنیا یہی تو کہتی ہے نا، یہی تو کہتی ہے نا کہ ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم بے بس ہیں، کیا کریں. یار حق کا قائل کبھی مجبور نہیں ہوتا. میرے مرشد گرامی وقار سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے کہا تھا کہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے، کہا ظالم یہ لفظ مت بدلو، مت بولو مسلمان کے لیے، وہ بدنصیب کہیں نہیں ہوتا. ایمان کی دولت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے جو اسے میسر ہے. ایمان تو ہے نا ہمارے پاس، اور جب تک ہم دونوں کا حضور دعا کیجیے کہ میں میرا خاتمہ ایمان پر ہوں. تمہارا ذوقین کا مولانا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ہمارے اور آپ کے شیخ اور مرشد اعلیٰ حضرت نے ضبط کی. بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایمان کے خاتمے ضبط اعلیٰ نے، مگر حضرت مولانا الدین قطب مدینہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جو دعویٰ کرتے تھے اس کے لیے اشعار میں کوئی دلیل پیش کرتے تھے. کہا مولانا کیا اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا تو نے ایمان دیا، تو نے حفاظت میں لیا، ایک قریب اب کہیں پھرتا ہے عطیہ کرتا. اللہ تو نے ایمان دیا ہے، تو نے حفاظت میں لیا ہے، اور جو قریب کچھ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا. اگر ایمان دیا ہے تو وہ قریب آپ سے واپس نہیں لے گا. تو آپ مومن ہیں بشرطے کہ ایمان کی حفاظت خود کریں. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور انبیاء کرام اسی دولت کی تجدید کے لیے، اسی دولت کے اشاعت کے لیے دربگر ہوتے تھے. تمام انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آئے، مگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو نسبتاً نرم زمینیں دی گئیں. حضرت نوح سے لے کے جناب یعقوب تک جتنے انبیاء کرام آئے یہ عراق کی زمین سے آئے. عراق دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے، نہروں کی زمین ہے، دریاؤں کی زمین ہے، بارشوں کی زمین ہے، صحاب بارندہ کی زمین ہے، سبزے کی زمین ہے، نکھتوں اور رانائیوں کی زمین ہے. جناب یعقوب نے ہجرت جب کی مصر کی طرف تو اس کے بعد جب انبیاء کرام تشریف لائے وہ فلسطین کی زمین پہ آئے، اردن کی زمین پہ آئے، شام کی زمین پہ آئے، مصر کی زمین پہ آئے. یہ زمینیں بھی دریاؤں کی زمینیں ہیں، پھلوں کی زمینیں ہیں، پھولوں کی زمینیں ہیں، بہاروں کی زمینیں ہیں، رانائیوں کی زمینیں ہیں، نکھتوں کی زمینیں ہیں. زمینیں نرم ہوتی ہیں، دل بھی نرم ہوتا ہے. مگر میرے آقا کو جو زمین دی گئی بڑی سخت تھی. خاتم المرسلین علیہ السلام کو، سید عالم کو، محبوب رب العالمین کو جو زمین دی گئی وہ سب سے مشکل زمین تھی. اس زمین کا یہ عالم تھا کہ زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں بھی پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں، معبود بھی پتھر کے ہیں،
ہر طرف پتھروں کا ماحول ہے، اور پیغمبر کو یہ کہا گیا تھا ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہل سبکاری دینا ہے، ان پتھروں کو نالینی شبی دینا ہے، ان پتھروں کو مزاج بندگی دینا ہے، ان پتھروں کو شعور عبادت دینا ہے، ان پتھروں کو عرفان خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو انسانی قدروں سے آشنا کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اعظم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا۔ وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینے میں ڈھلتے رہے۔ وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینے میں ڈھلتے رہے۔ یہ انقلاب اللہ کے رسول نے برپا فرمایا، مگر پتھروں کو آئینہ بنانے میں کتنے پتھر خود کھائے ہیں۔ اسے دیکھنا ہو تو پیغمبر کی زندگی دیکھو، انیس بے کساں کی حیات طیبہ دیکھو، ان کی مقدس حیات کے چند لمحوں کا جائزہ لو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بے پناہ سخت برداشت کیے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے اور اونٹ کا پورا اسٹومک، پوری اوجڑی سرکار کی پشتے ناز پر رکھ دیتا ہے۔ طہارتوں کے پیغمبر، لطافتوں کے پیغمبر، نظافتوں کے پیغمبر، ایسے پیغمبر جن کے قدم عزت سے ملکوتیتیں وابستہ ہو اور طہارتوں کا شعور لے رہی ہو، ایسے پیغمبر پہ غلاظت ڈال دی گئی ہے۔ سرکار اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی ننھی سی شہزادی ہیں، آتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اجڑی کو دھکا دیتی ہیں۔ جب وہ گر جاتی ہے تو سرکار سجدے سے اٹھاتے ہیں، کہنا چاہتی ہیں جناب فاطمہ تبدل بے ابی جہل، تباہی ابو جہل کے لیے۔ سرکار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتے کہتے بیٹی میں اپنی قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میرے دشمنوں کو دعائیں ہلاکت نہ دو، بلکہ ان کے ایمان لانے کی دعا کر وہ مجھے پہچان دے۔ یہی کعبہ کا ماحول ہے، اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل صرف لڑکوں کو، آواز لڑکوں کو دیتا ہے، وہ پتھر باری کر دیتے ہیں، خود بھی اس بازار پر دستداری کرتا ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ابھی اسلام نہیں لائے ہو، شام کو جناب امیر حمزہ سے کہتی ہیں کچھ خیال ہے آپ کو، آپ کا یتیم بھتیجا کعبہ کی دیواروں نیچے دشمنوں کی ضربیں برداشت کر رہا ہے اور آپ شکار کرتے رہتے ہیں۔ اسد العرب کہلاتے ہیں، عرب کے شیر، کب ہوش آئے گا آپ کو؟ ایک دم خیال آیا، خون نے جوش مارا، نسب کی شرافت نے پکارا، گئے ابو جہل کو پکڑا اور کعبہ کی دیواروں کے نیچے رگڑا اسے اور کہا خبردار، آج کے بعد اگر تم نے میرے بھتیجے محمد پر آنکھیں اٹھائیں تو آنکھیں تمہارے حلقۂ چشم محفوظ نہیں رہیں گی۔ پھر سرکار کے ہمیں محمد غم مت کرنا، آج میں نے ابو جہل کو سزا دی، آئندہ وہ تم سے نہیں الجھے گا۔ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکائیے جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ یہ وہی رہا تھا کہ جناب حمزہ نے ایمان بھی قبول کیا اور اس کے بعد فاتح بدمن کے ابھرے اور عہد نے کلیجہ چبا کر کے اپنے ایمان کی شہادت دی، کلیجہ چبا کر کے اپنے ایمان کی شہادت دی۔ تاریخ میں ایسے کتنی جماعت غریب ملیں گے آپ کو میرے عزیز ساتھیوں۔ یہاں آ کر کے مورخ یہ کہتا ہے کہ نبی مجبور تھے اس لیے گھر چھوڑ دیا، نبی مجبور تھے اس لیے پتھر کھایا، نبی مجبور تھے اس لیے صبر کیا۔ میرے عزیز نبی کبھی مجبور نہیں ہوتا، قادر مطلق کا نمائندہ مجبور ہوگا، رب العالمین کا نمائندہ مجبور ہوگا، انتخاب قدرت مجبور ہوگا، وہ تو قدرت کی تمام تر صلاحیتوں کو لے کے جب اگر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود پتھر کھا کے دعائیں دی۔ یاد رکھو صبر اس کا نام نہیں ہے زیادہ کہ کوئی جواب نہ دے سکے اور صبر کر لے، صبر اس کا نام ہے کہ قیامتیں توڑ سکتا ہو اگر صبر کر لے، پہاڑوں گرا سکتا ہو پھر بھی صبر کر لے۔ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، تشریف لے گئے ہیں ایک نئے شہر میں دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے گئے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیے بھائی، چھوٹا سا پٹاخہ آپ کو
اتنا متوجہ کر دیتا ہے کہ مجھ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور محفل سے بھی. یہ غفلت بند کیجیے. میں پورے شعور کا جائزہ لیں. اللہ کے رسول فدا ہو ابھی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے ہیں. پتھروں اتنے پتھر پڑے ہیں کہ نعرہ پاک قدموں کی چپک جاتی ہے جس میں خون بہ رہا ہے. جو صحابی ساتھ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جناب موسیٰ جیسے نبی نہیں؟ کیا آپ جناب صالح جیسے نبی نہیں؟ کیا آپ جناب ابراہیم جیسے نبی؟ ہاں میں ویسے ہی نہیں ہوں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب ان پر ظلم کی انتہا ہوئی دعائیں ہلاکت کر دی. آپ بھی ہاتھ اٹھا ظلم کی انتہا ہو چکی. کہا ٹھیک ہے میں دعائیں ہلاکت کرتا ہوں تم آمین کو. صحابی نے تو سوچا ہوگا ابھی لب اعجاز مصطفیٰ پر ہلاکت کا جملہ آئے گا کہ قیامت آ جائے گی. مگر حیرت استعجاب سے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. میری قوم مجھے پہچانتی نہیں. دعا ختم ہو گئی. صحابی نے کہا حضور آپ تو دعائیں ہلاکت کر رہے تھے. کرنے والے سے کہا ہاں میں نے دعائیں ہلاکت کی ہے مگر مریض کی نہیں مرض کی. میری قوم بیمار ہے اور اس کا مرض یہ ہے کہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. مجھے طبیب اعظم روحانی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا مرض دور کروں. مریض کو مار دینا یہ طبیب کا کام نہیں. مریض کو صحت دینا یہ طبیب کا کام ہوا کرتا ہے. ملک الجبال حاضر ہوا تھا جس کے قبضے پہاڑوں کی طاقت ہے اور اس نے کہا تھا حضور حکم نہیں ہے کہ طائف کی پہاڑیاں پہ ڈال دے کچل جائے. کہا نہیں میری قوم کے لیے دعائیں رحمت کرو. میں عذاب دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ صبر و استقامت اختیار کے باوجود ہے مجبوری نہیں. یاد رکھیے تاریخ جہاں جہاں کسی نبی کی حیات سے مجبوری کا الزام عائد کرے گی حدیث وہاں وہاں نبی کے اختیار کی عظمتیں بیان کرتی نظر آئے گی. اور تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ نگار کا کردار محفوظ نہیں ہوتا. تاریخ نگار کی سیرت محفوظ نہیں ہوتی. تاریخ نگار کا کیریکٹر محفوظ نہیں ہوتا. تاریخ نگار کا زمانہ محفوظ نہیں ہوتا. مروی عنہوں سے اس کا رابطہ محفوظ نہیں ہوتا. اس کا حافظہ محفوظ نہیں ہوتا. اس لیے وہ تاریخ جو لکھتا ہے اقتدار کے سائے میں لکھتا ہے مگر راوی حدیث کا حافظہ محفوظ ہوتا ہے. اس کا کردار محفوظ ہوتا ہے. اس کا کیریکٹر محفوظ ہوتا ہے. راوی کا مروی عنہوں سے رابطہ محفوظ ہوتا ہے. عمر محفوظ ہوتی ہے. زمانہ محفوظ ہوتا ہے. نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے والوں نے جب کام کیا تو اللہ نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. آج ہزاروں راویان حدیث ہیں جو محفوظ ہیں. ان کا تقویٰ محفوظ ہے. ان کی طہارت محفوظ ہے. ان کی سچ محفوظ ہے. وہ کبھی متهم بالکذب نہیں. یہ بھی محفوظ ہے. میرے دل ساتھیوں تو راوی جہاں جہاں تاریخ یہ کہے کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے دیواروں کے نیچے کھڑے ہیں اور قریب بازار کعبہ سے کہتے ہیں کنجی مجھے دو. میں اللہ کے گھر میں اپنا سجدہ کرنا چاہتا ہوں. قریب بازار کعبہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی یہود و نصارہ کو مل سکتی ہے. ستارہ پرستوں کو مل سکتی ہے مگر آپ کو نہیں. آپ اس کے اندر رکھے ہوئے معبودان باطل کو پسند نہیں کرتے. یہ دروازہ آپ کے ہمیشہ کے لیے بند رہے گا. تو سرکار نے تبسم فرمایا. حقیقت افروز تبسم. یوں مسکرائے جان کی کلیوں پڑ گئی. یوں لب کشادے گلستہ بنا دیا. عالم روزگار کو آسا بنا دیا. جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا. سرکار مسکراتے دل کی دنیا سمجھ جاتی. آپ نے فرمایا عثمان نے کہا کہ یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا مرتا ہے. اس ایک حدیث میں میرے آقا نے کتنی حقیقتیں بیان کی. آج تم کنجی نہیں دے رہے مجھے مجبور سمجھ رہے ہو. میرے اختیار کو دیکھو کہ کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی. یعنی مکہ فتح ہوگا. بدر و احد اور خیبر و خندق میں صنادید قریش ابو جہل عتبہ اور شیبہ مارے جائیں گے مگر تمہارے خاندان کی ضمانت میں لے رہا ہوں کہ تم زندہ رہو گے. وہ کنجی نہیں دے رہا. یہاں ضمانت لے رہے ہیں. خیال کی ضمانت. یہاں ہزاروں افراد موجود ہیں. کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ ابو ضمہ کبھی بات کر سکے گا نہیں. مگر یہ پیغمبر ہے. یہ حضور رحمت عالم ہے. یہ نائب مطلق ہے. خدا مطلق کے اس زمین کے اوپر.
وہ فرما رہے ہیں کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی، یعنی مکہ فتح ہو میں تمہیں دوں گا اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا. یعنی بڑے بڑے انقلابات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ لوٹے گا، رنگناتا تباہ ہوگا، دلی کا سہاگ گزرے گا، بغداد پہ حملہ ہوگا، لاکھوں افراد تباہ ہوں گے، سب اچھالے جائیں گے، اقتدار گرائے جائیں گے، مگر تمہارا خاندان بھی قیامت تک رہے گا. تب یہ کچھ اس کے پاس رہے گا. اللہ لیکن کیا اختیار ہے سرور کائنات کا. اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں. مولوی کہتا ہے کہ بڑی مجبوری کا عالم ہے، گھر چھوڑ رہے ہیں، قتل کا خوف ہے، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، کعبۃ اللہ چھوڑ رہے ہیں، بحثرتے تمام کرتے جا رہے ہیں. مگر تمہیں معلوم نہیں مکے والوں نے اعلان کیا کہ جو رسول گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، سونے سے لاد دیا جائے گا. ہزاروں افراد تلاش کے نکلے. سراقہ بہت طاقتور انسان ہے، مدری جی، وہ نبی کے قریب پہنچتا اور کمر ڈالنا چاہتا ہے گرفتار کرنے کے لیے کہ زمین گھوڑے کو تھام دیتا ہے. سوچتا ہے شاید زمین دھس گیا ہوگا، پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہے، گھوڑا گھٹنوں تک دھس جاتا ہے، زمین نے پکڑ لیا ہے گستاخ رسول کو. اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں واپس جاتا ہوں، جو آئے گا میں اسے بھی واپس لے جاؤں گا. یہ ضمانت دے دی جب آپ کا غلبہ ہو تو مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ میں تمہارے دل میں چھپی ہوئی حسرت کو جان رہا ہوں. تم سونے کی لالچ میں آئے ہو نا، میں ہیروں کا جڑاؤ کنگن تمہیں دیتا ہوں. میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. انی ارا سواریہ کسرا فی یدک یا سراقہ. اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ کنگن کسرا کا ہر بادشاہ پہنتا ہے. کسرا کے بعد کسرا، اس کے بعد کسرا. وہ بادشاہ کی علامت تھی. ایک دیہات کے فرق تو آپ لوگ کنگن کا فرما دیا. پھر وقت آیا جناب عمر فاروق کا. سراقہ بیمار ہوئے، نبض دھیرے دھیرے چل رہی تھی، دل کی دھڑکنیں رک رک کے کام کر رہی تھی، آنکھوں میں کچھ موت کی سی سیاہی نظر آ رہی تھی. لوگوں نے کہا حضور وصیت کر دیجیے، اب آپ دم توڑنے والے ہیں. تو آپ نے مسکرا کے کہا کیا تم سمجھتے ہو مجھے موت آ جائے گی؟ واللہ موت اپنا رخ بدل سکتی ہے مگر نبی کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ابھی موت کیسے آئے گی؟ ابھی موت کیسے آئے گی؟ ابھی تو میرے ہاتھ خالی ہیں، ابھی تو میں نے کسا کے کنگن ہی نہیں پہنے ہیں. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، رسول حیات بولتے ہیں. نبی کے ایک ایک جملے سے قانون کے شعبے سنورتے ہیں، قانون کی زلفیں سنواری جاتی ہیں. نبی انسانیت کا درس دینے کے لیے آتے ہیں تو زندگی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ بولتے ہیں تو خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد رسول اللہ اپنی جان سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے کا ہی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ لمحہ مجبوری کا لمحہ قرار دوں گے جب میرے آقا 313 نہتے مجاہدین کو بھی میدان بدر میں اترے ہیں؟ دعا وہ کعبے نہیں کر سکتے تھے، مگر کعبے میں ایسی کوئی دعا نظر نہیں آتی ہے، بدر میں آتی ہے. پتا چلا کہ اپنی پوری بقائے عمل کو پیش کر رہے ہیں پھر دعا کر رہے ہیں. پہلے عمل اور پھر دعا، پہلے جوہد مصطر اور پھر دعا، پہلے انسانوں کی تذکیر اور پھر دعا، پہلے معاشرے کی تذکیر اور پھر دعا. یہاں یہ عالم ہے کہ بستر میں سوئے سوئے دعا کرتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے کھڑے دعا کرتے ہیں، بازاروں میں چلتے چلتے اے اللہ اسرائیل کی توحہ میں کیے پڑھ رہے ہیں. یہ زنانہ دعائیں تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی. یقین محکم عمل پیما محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں پردوں مردوں کی شمشیریں. پہلے عمل کرو پھر دعا کرو. دعا ضرور قبول ہوتی ہے مگر بد عمل کی نہیں، مردہ کی نہیں، زندہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اپنے اندر زندگی پیدا کرو، حرارت پیدا کرو، اس کے بعد دعا کرو، قبول ہوگی. اور اس کی مثال نبی کی زندگی میں 313 نہتے مجاہدین کو لے کے اترتی اور میدان بدر میں خدا قدوس کی بارگاہ میں سجدے دیتے. اور کیا ناز بندگی ہے بندہ. اے اللہ اگر یہ 313 نہتے مجاہدین تباہ ہو گئے لن تعبد ابدا تو تیری کبھی بات نہیں ہوگی.
جو لوگ کہتے ہو جب چاہے محمد جیسے ہزاروں کو پیدا کر دے، وہ تو اس پہ غور کر کے پیغمبر کہہ رہے ہیں محمد تو محمد ہے، میری یہ قوم تباہ ہوگی، تیری بات نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبشر اسلام۔ پیغمبر جانتے تھے میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، خیر الرسل ہوں، اور میری قوم خیر الامم ہے، خاتم الامم ہے۔ یہی قوم زندہ رہے گی، یہی قوم باقی رہے گی۔ اس یقین کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یہ تباہ ہو گئے ہیں تو تیری بات کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اپنے حجرے مبارکہ سے سفید شہر کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، نماز فجر کر کے ایک دائرہ کھینچتے ہیں ریت پر اپنے عصائے ناز سے، اور کہتے ہیں عتبہ مارا جائے گا۔ ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں شیبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں ابو جہل مارا جائے گا۔ پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو کمانڈر بن کے آئے ہیں وہ یہاں ان کی موتیں واقع ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کہو گے پیشن گوئی کبھی کامیاب ہوتی کبھی ناکام، میں کہتا ہوں نہیں۔ دنیا نے جب بھی پیشن گوئی کی ہے تو ابھرتی کی طاقت کو دیکھ کی۔ ڈاکٹر ٹوجو نے پیشن گوئی کی، بہت جلد کلکتے میں تیار کیے گئے، جب جنگ کا غبار چڑھا پتہ نہیں تھا اس کا۔ ہٹلر نے پیشن گوئی کی تھی بہت جلد ہم دنیا کے بہت بڑے قبضے، رشیا بھی قبضہ ہوگا، مگر ہٹلر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ مسولینی نے بھی پیشن گوئی کی تھی، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ لوگ اپنی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کے پیشن گوئی کرتے ہیں، مگر نبی عرش عظیم کو دیکھ کے پیشن گوئی کرتا ہے، لوہے محفوظ کو دیکھ کے کچھ کرتا ہے، تقدیر کائنات کا مشاہدہ کر کے بولتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں عتبہ اور شیبہ مارے جائیں گے، ابو جہل۔ اور جب جنگ کا غبار چڑھا تو دنیا کی نگاہوں میں دیکھا کہ موت کا اضطراب بھی عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو اس دائرے سے کھینچ کے باہر نہ لا سکا تھا جس کو رسول کی انگلیوں نے کھینچ دیا تھا۔ نبی ساتھی اختیار نہیں ہوتا، نبی نے جو کچھ کیا ہے وہ قوم کو تعلیم دینے کے لیے کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا کہ میں اختیار کو دکھا سکتا ہوں، اور اختیار دکھاؤں تو انبیاء کرام کے معجزات میں میرے کچھ معجزوں کا اضافہ ہو جائے گا، مگر قوم کو جو مسلسل دے کیسے ملے گی، قوم کو صحیح پیدا کا شعور کیسے ملے گا، قوم میدان زندگی میں اسلام کے کارواں کو لے کے قیامت تک آگے کیسے بڑھ سکے گی۔ اس لیے آپ نے ہر جنگ برداشت کیا، ہر ظلم برداشت کیا، ہر تکلیف برداشت کی، تاکہ ہمیں برداشت کرنے کا طریقہ آ جائے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو یقینی طور پر سب برداشت کرنا ہوگا، تکلیفیں گوارا کرنی ہوگی۔ انقلابات برپا کرنے کی ضروری ہے کہ انقلاب کی راہوں پہ شعور و فکر کے ساتھ آپ چلتے ہوئے نظر آئیں اور اپنا سب کچھ دین کی نظر کرتے نظر آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حضور سید عالم، میں نے آج دیکھا نوجوان استقبال کر رہے تھے، نوجوان استقبال کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس لیے خوشی جو کسی قوم کا جوان زندہ ہو گئے وہ قوم کبھی مرتی نہیں۔ جوان دو نسلوں کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، ایک نسل جو بچوں کی اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے، ایک نسل جو بوڑھوں کی اس کے آگے جا رہی ہوتی ہے۔ اگر جوان سجدہ کرے تو بوڑھا باپ تو مارے شرم کے سجدہ کرے گا اور بچے اس کی تقلید کریں گے۔ اس لیے کہ جنریشن کے ایک حقیقت ہے، بچہ کبھی بوڑھے کی تقلید نہیں کرتا، بچہ اپنے آگے والے کی تقلید کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی قوم کے جوان کو سنبھال لیا جائے، ایک دفعہ کسی قوم کے جوان کو نیک بنا لیا جائے تو قیامت تک اسلام کی نفس کبھی نہیں ڈوبے گی، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والی نسل اس کی اتباع کرے گی، اس کے پیچھے جائے گی۔ اس لیے میں جوانوں سے کہوں گا تم سمجھ جاؤ۔ غالباً یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جوانی کی عبادت بوڑھے کے مقابلے میں 70 گنا ثواب حاصل کرتی ہے۔ جانتے ہو تم، ہمیں بوڑھا عبادت نہیں کرے گا کیا؟ اس کی ساری لذتیں تمام شوق ختم ہو چکے ہیں، اب تو وہ کونے بیٹھے گا عبادت کرے گا۔ جوان وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ شیطان سے جنگ کرتا ہے، اس کا نفس امارہ اسے برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے، مگر وہ اپنے شیطان کو شکست دے کے رحمان کا بندہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جوان اگر سمجھ جائیں تو بڑی خوشی ہوئی اتنے بڑی اجتماع کو دیکھ کر کے۔ مولانا کی بڑی خدمات ہیں،
مختلف گوشوں میں ملک کے بہت سے ادارے مولانا جہانگیر نے قائم کیے ہیں، مگر ایک ادارہ ان کے ساتھ مل کے آپ کو اس زمین پہ قائم کرنا ہے، اور مولانا بڑا ادارہ قائم، اتنی بڑی قوم جس کے ساتھ ہو، کیا کمی ہو اس کے لیے؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر 100 افراد مل کے جمع ہو کے کام کرنا چاہیں تو بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ یہاں تو 1000 افراد موجود ہیں، ہماری تقریر ہوا میں اڑ جائے گی، ہمارا بڑھاپا قبر کی تاریکی میں چلا جائے گا، خدا کے روشنی میں چلا جائے گا۔ مگر ایک ادارہ آپ نے قائم کر لیا تو آپ بھی زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ چلنے والے بھی زندہ رہیں گے۔ اس لیے وعدہ کیجیے کہ یہاں ادارہ قائم ہوگا۔ میں نے طے کر رکھا ہے کہ کسی ایسی زمین پہ تقریر کرنے نہیں جاؤں گا جہاں تقریر برائے تقریر ہوتی ہو، جس کے پیچھے کوئی تعمیر ہو، وہاں یا تو تعمیر کا ارادہ ہو یا میں تعمیر کا شوق دلاؤں۔ میں عزیز ساتھیوں کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی قوم آپ کے ساتھ آپ نے جمع فرما لیا، چند 100 افراد کے گھر یہاں موجود ہیں، پورا علاقہ، کئی ضلع یہاں ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ آپ کے درد کی دلیل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جلسہ سن کے چلے جائیں گے؟ مجھے بتائیے نا، سو رہے ہیں کیا یار؟ سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا، اور سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جایا کرتا ہے۔ قیامت ہے اور مشکلات جگا رہی ہیں، آپ جاگنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تیار ہیں تو مولانا جہانگیر کے ساتھ وعدہ کیجئے، خدا کو شہید و وزیر سمجھ کے کہ یہ ادارہ یہاں قائم ہوگا۔ بولیے قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے تعاون کا وعدہ کیجئے، اور میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، جتنا مجھ سے ہوا انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غالب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ قبلہ اطاعت ہے، کعبہ خیال ہے۔ میرے آقا آپ سے دور ہو کے ہماری زندگی کیا ہوگی؟ صحابہ کرام رونے لگے۔ ایک اور مقام آیا اور میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے اللہ نے جو دین مجھ کو دیا ہے وہ میرے دل تک پہنچا دیا، جو امانت دی تھی امانت سے منتقل کر دی۔ صحابہ کرام کہاں، یا رسول اللہ لقد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو سرکار نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے معبود، میرے صحابہ گواہ ہیں کہ میں نے نبوت کا پیغام پہنچا دیا، میرا ضمیر نبوت بھی مطمئن ہے کہ میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں سے پہنچا دیا۔ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی سرزمین پر قرآن پاک کی آیت جب قرآن پاک کی آیت گواہی دے رہے دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر سرکار صحابہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے آقا دراصل وصیت فرمانا چاہتے، ہر جانے والا آنے والے کی وصیت کرتا ہے۔ میرے صحابہ، میں جا رہا ہوں اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے رسول کا دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ تم مرنے سے پہلے اپنے بعد والوں سے پوچھ لینا کہ میرے رسول کا دین تم تک پہنچایا نہیں پہنچایا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے بعد والوں سے پوچھ لیں، اور ہر جانے والی نسل آنے والی نسل سے پوچھ لے کہ ہم نے رسول اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قیامت تک اسلام کا غلبہ رہے گا اور نبض اسلام کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرنے کے بعد آپ اپنے باپ والوں سے کم اولاد سے پوچھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے رسول پاک کا دین تم تک پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ اگر تیار ہے مبارک ہو، آپ کی زندگی میں برکت والی ہے، آپ کی موت بھی مبارک ہے۔ لیکن آپ تیار نہیں اور ابھی زندہ ہیں تو خدا نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اتنی تعلیم دیجیے کہ رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پڑے۔ کل سرکار کے جسم ناز کے پتھر پوچھیں گے، امیر حمزہ کا چڑھایا ہوا کلیجہ پوچھے گا، حسین آدم کی کٹی ہوئی گردن پوچھے گی، اولیاء کرام کی مقدس زندگی پوچھے گی، تو جناب غالب جی پوچھ لیں گے کہ میرے باپ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ جواب آپ کو دینا ہے، اس لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا ہر حال میں، ہر صورت میں۔ خدا آپ کو کامیابیوں سنوا دے۔ میرے آقا نے صرف یہ کہ پتھر دشمنوں سے کھا دے، بلکہ دن رات آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پوری رات گزرتی تھی۔
چند راتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ابھی آپ ایک بڑی ہی لطف اور بہت ہی حسین تقریر سننے والے ہیں جناب فتوی صاحب. میں پہلی بار تو یاد کر رہا ہوں ینگ ساتھی کی. ہر گنا ینگ کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ قافلہ چلے گا. تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچیں، جائیے گا نہیں، میری بات مکمل ہو جائے. میرے آقا ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھے ہوئے اور ایک جملہ ان کی زبان پہ جاری، ایک آیت جاری ہے، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے. پوری رات رو رو گزار رہے ہیں. امام نے فرمایا تھا عرض میں، اللہ کا جہنم اب بھی نفرت ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سفید شہر میں گزار ہوا تو دامن بھیگا ہوا داڑھی تک. پوری رات امت کے غم میں روتے رہے اور کیا کہتے رہے، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے. میں ایک مثال دوں، مولانا خان صاحب ہیں، کسی بچے بات سے ناراض ہوئے اپنے بیٹے پہ ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے، حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہوئے، لیکن اندازہ میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے ہاتھ پکڑ لیا، مولانا یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے. جیسے ہی میں نے کہا بیٹا آپ کا ہے، باپ کا ہے، تو تصور جاگا اور ہاتھ رک گیا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے. مولا یہ تو میرے امتی ہیں. جب ایک رسول ہو کے امتی پہ عذاب گوارا نہیں کر سکتا میں، تو خالص ہے، پروردگار سے پیدا کرنے والا ہے، یہ تیری بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تو انہیں عذاب کیسے دے گا مولا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غالب شاہ رحمۃ اللہ علیہ. دوسری روایت، وہ تو پوری رات جاگ کے گزارے آپ کے لیے. کیا آپ بھی کوئی رات جاگ کے گزارتے ہیں؟ آج کی رات بڑی مبارک ہے. یہ راتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. یہی راتیں دامن حیات کے تھپوں کا اضافہ کرتی ہیں اور یہی راتیں دامن حیات سے تھپوں کو دور دیا کرتی ہیں. رات سے رات تو ایک مرد خوش اوقات کی رات، گریہ شوق کی، تسبیح و مناجات کی رات. کبھی بھی جھک جائیے خدا کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کے خیال سے آنسوں کے چند قدر پیش کر دیے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. بڑا کریم ہے وہ. موتی بنا کے شاہ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے انسیال کے. مولانا مجھ پہ آپ الزام اخبار عدم شرافی کا مت دیجیے گا. موتی بنا کے نہیں، موتی سمجھ کے لکھا ہے اس نے. اللہ سمجھنے سے پاک ہے. سمجھا وہاں جاتا ہے جہاں ابہام ہوتا ہے، تشکیل اور غیب کی منزل ہوتی ہے. اللہ پاک ہے سمجھنے سے، اس لیے میں نے کہا موتی بنا کے چھاڑے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرا انسیال کے. آپ جھوٹے تو دیکھیے، زندگی بدل جائے گی. آپ آج ہی رات توبہ کر کے دیکھیے، انقلاب آ جائے گا آپ کی رات. میرے جو ساتھیوں، ایک دوسری رات بس یاد کی بات، میرے آقا بنو سید عالم، میں جہاں جاتا ہوں سوچتا ہوں یار آ گیا ہوں پھر کب آؤں، ملاقات ہو یا نہ ہو عبادت سے. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ پیغام، کچھ میسج، کچھ دل کو محسوس کرنے والی باتیں دلوں کے حوالے کرتے ہیں. یا سماعتوں کے حوالے کر دیں. لوگ سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. آج کل شعرا سماعتوں کے حوالے بہت کر رہے ہیں، میں دل کے حوالے کرتا ہوں. میرے آقا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک جملہ جو مفتا ہے مگر خبر نہیں ہے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. پوری رات یہ جملہ زبان میں جاری ہے. اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جاؤ میرے محبوب کو دیکھو کیوں غمزدہ ہے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کیوں غمزدہ ہے؟ جبرائیل کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ آئیں، دیکھیں، آنسوؤں کو دیکھیں، روایت کریں، امت تک نبی کا درد پہنچ سکے. وہ آئے، قدموں میں کھڑے رہے، سوال کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل ہے مگر سوال کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل بھی پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں. ہزاروں جبرائیل الٹے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کا اشارہ محمد کا. باب جبریل کے پہلو میں کہیں چپکے سے شاہ جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، بھیگی پلکوں سے ڈرے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی، عمر کا فرمایا گیا. جبریل کھڑے
اور پھر جب سن لیتے ہیں تو بارگاہ رسول اللہ میں حاضر تھے، اللہ تیرا محبوب اپنی امت میں سب سے بڑا نمبر ہے، صرف امت کا لفظ زبان پر ہے، اللہم امتی۔ اس سے پہلے بھی دعائیں سرکار نے فرمائی، رب حبلی امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم ارحم امتی، لیکن یہاں مبتدا ہے اللہم امتی، اللہ میری امت میری امت، کچھ اور نہیں کہہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دو اور کہو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا، یا میں ان کی امت کے سلسلے کو راضی کروں گا۔ جبریل آئے، یہ پیغام دیا اور سرکار نے سجدے سے اٹھایا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول صرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ میری امت میری امت، پورا جملہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ بھی درد کی انتہا کا نام ہے۔ ایک بچہ بیمار ہے، ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر میرا بچہ سوتا ہے نہیں ہے، روتا ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، بے قرار ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، ساری باتیں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اس وقت آئے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں پھر تفصیل نہیں بیان کرے گی، ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ۔ یہ ماں کے درد کی انتہا کا اظہار ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ میری امت میری امت، یہ نبی کے اپنے نبی امت سے تعلق اور درد کی انتہا کا اعلان ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تمہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، بس آپ خوش ہو گئے ہوں گے گئے جنت میں، ہے نا؟ اسی طرح کی باتوں میں خوش ہو گئے واپس چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تنقید نبی کی امت کون میں جنت جانے سے روکے گا، شاعروں کے اور بھی بہتا دیا۔ میرے ساتھیوں، رسول نے کیا کہا میرا ایک امتی، پہلے ثابت کرو کہ تم رسول پاک امتی ہو، اپنے عمل سے ثابت کرو، اپنے کردار سے ثابت کرو۔ نماز ان کی آنکھوں میں چمٹا کے تم چھوڑتے ہو، امتی ہو۔ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے تم بولتے ہو، امتی ہو۔ کسی بھائی کا حق مارنا ظلم عظیم ہے، تم مارتے ہو، امتی ہو۔ امتی ثابت کر دو، انشاءاللہ جنت تمہاری ملکیت ہوگی، مگر امتی بننا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں، دو باتیں اور کروں بھائی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، 24 گھنٹے ہو گئے سفر کرتے ہوئے، آواز میری خستہ ہے، تھوڑا سا بخار بھی ہے، میں مسافہ نہیں کر پاؤں گا۔ اور ابھی آپ کو دوسری طرف سنی وعدہ کیجیے کہ آپ اٹھیں گے نہیں، ابھی یاد اس کو میں اٹھ جاتا ہوں، وعدہ کرتے ہیں آپ نا؟ مسافہ نہیں، دیکھیے مسافے سے بڑی سنت سلام ہے، سلام کی بڑی تاکید آئی ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے، یہ اس سے بڑی سنت ہے۔ السلام علیکم، اللہ آپ نے سلام کی نازل فرمائے اور مولانا کی برقرار فرمائے۔ السلام علیکم۔ بس مجھے خاموشی جانے دیجیے اور خبردار نہ اٹھیے اور نہ ہی مسافہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ مولانا نے میرے عہد شباب کے خطبات کا حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو دور واپس نہیں لا سکتا میں، لیکن اتنے طویل سفر کے بعد بے پناہ تھکن ہے۔ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ آواز خستہ ہے۔ کل شام کی کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت سے معذرت کر لیتا، لیکن میں نے سوچا کہ میری 45 سالہ روایات ٹوٹ جائیں گی کہ میں نے اس پوری زندگی میں جب وعدہ کیا ہے تو پہنچا ہوں۔ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہ وعدہ کرنے کے بعد نہ پہنچا ہوں، اس لیے ہزار تھکن کے باوجود حاضر ہو گیا ہوں۔ مولانا کہا کرتے تھے کہ آپ تم اپنے کو دکھا جاؤ، تو آج آپ دیکھ ہی لیجیے، خطابت تو شاید عزیزان ملت اسلامیہ، ہم انسان ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، مختلف تھیوریز ہیں۔ انسان کیا ہے، انسان کون ہے، انسان کی تشکیلی کیفیت کیا ہے۔ ہر فکر رکھنے والا انسان کے بارے میں کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور رکھتا ہے۔
ایک وعدہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے آپ رات کو بچوں کو ڈرائیں گے نہیں جب وہ رو رہے ہیں. اصل میں تو کچھ نہیں ہوں، آپ کی زیارت میری بڑی قیمتی ہے، اسی کے ساتھ آپ سب رشتے رسول کے جذبے کے تحت آئے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا وجود کب سے اور کب تک رہے گا؟ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر دور میں کیے گئے ہیں اور اسلام کے علاوہ کسی کی فکر نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. نہ ارسطو نے، نہ سقراط نے، نہ ابوسینا نے، نہ افلاطونس نے، برکنس نے، نہ کسی اور دور نے یہ جواب نہیں دیا کہ انسان کا آغاز کب سے ہے، انسان کا انجام کیا ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے. یہ جب عجیب المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ انسان ساری کائنات کے بارے میں جانتا ہے، ذروں کی تحقیق کرتا ہے، ستاروں سے آنکھیں لڑاتا ہے، خلاؤں میں پرواز کرتا ہے، چاند سے کنندے ڈالتا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے، زمان و مکان کی سطح کمتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے سامنے، لیکن انسان خود اپنے بارے میں بہت کم جانتا ہے. غالباً یہی اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ ہمیں شکوہ کوتاہی دامہ ہو جائے. آج دو عناوین ہیں ہمارے سامنے، ایک عنوان تو اسے پاک کا ہے اور دوسرا عنوان قبہ خضرا کے جلوہ سامانیوں کا ہے. میں دونوں عنوان کے تحت انسان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ انسان مختلف ادوار میں کس طرح سفر کرتا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، قبہ خضرا سے لے کر کے اور حضرت غالب رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین تک انسان کی ہجرت کی جو تاریخ ہے اسے آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ دونوں عناوین میرے سامنے واضح ہو سکیں. آج کا انسان کہتا ہے ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. آج کا انسان کہتا ہے ہم نے کائنات کی ہر شے کی تشکیل کر لی. میں کہتا ہوں انسان ترقی یافتہ نہیں ہے. انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان نے لوہے پہ زور دیا، لوہا ترقی کر گیا. بجلی پہ زور دیا، بجلی ترقی کر گئی. گیسز پہ زور دیا، وہ ترقی کر گئی. انسان اگر ترقی کر گیا ہوتا تو آج بھوک نہ ہوتی، آج کراہیں نہ ہوتی، آج مزدوروں کے نالے نہ ہوتے، آج بے کسوں کا درد نہ ہوتا، آج آبادیوں کے تڑپتے ہوئے انسان نہ ہوتے، آج ظلم نہ ہوتا، آج زیادتی نہ ہوتی، آج آبادیوں پہ کارپیٹ بمی نہ ہوتی، آسمان سے آگ کی بارش نہ ہوتی. انسان کہاں ترقی کر گیا ہے؟ انسان نے جس چیز سے زور دیا ہے وہ شاید ترقی کر گئی. انسان ترقی یافتہ ہوتا تو آج کراہیں نہ ہوتی، آج ظلم نہ ہوتا، آج زیادتیاں نہ ہوتی، آج مجبوریاں نہ ہوتی، آج بے کسی نہ ہوتی، آج طبقاتیت نہ ہوتی، بستی اور برندی کے تصورات نہ ہوتے، محبت ہوتی اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی ہوتی. انسان ترقی نہیں کر گیا ہے. عشق ناپید، خردنی نظر صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں ایسا الجھا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. انسان نے در و دیوار کو روشن کر دیا ہے مگر آتما میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، روح میں اندھیرا ہے، دل تاریک ہے. انسان نے در و دیوار کو جگمگا دیا ہے مگر خود اپنے اندر تاریکی اس نے بھر لی ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برف کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج بتانا چاہوں گا کہ انسان کون ہے، کب سے ہے، کہاں سے ہے، انجام کیا ہے. دنیا یہ سمجھتی کہ انسان ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک ہی انسان ہے.
ماں کی گود میں تھا، قبر کی گود میں جائے گا اور زندگی کا فسانہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ انسان اتنا ہی ہے تو بڑا مختصر سا لمحہ حیات ہے اس کا۔ یہ ٹائم جسے ہم وقت کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ بڑا وسیع ہے۔ ٹائم کے کینڈلس پر اگر آپ اپنے نقشہ حیات کو تلاش کرنا چاہیں تو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ ستاروں کی روشنی سیاروں کی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے یوم پیدائش سے چل رہی ہے اور آج تک ہم تک نہیں پہنچی۔ بہت ستارے نئے وجود میں آ رہے ہیں۔ عروج آدم خاکی سہمیوں سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اتنا طویل ہے زمانہ، کروڑوں برس پر، اربوں برس پر حاوی ہے زمانہ۔ اس میں ہماری 70 سال کی زندگی کا نقطہ اگر تلاش کرنا چاہیں تو کہاں اصلی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سوراخ کیسی ہے، مگر حباب تو پھر بھی نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی ٹائم کے نقشے پہ نظر نہیں آ سکتی اگر ہم تلاش کرنا چاہیں۔ اس لیے آئیے ہم ایک ایسی زندگی کی بات کریں جو ٹائم کو بھی شکست دے دے، جو زمانے کو بھی شکست دے دے، جو مکان کو بھی شکست دے، اور وہ زندگی اسلام کے دامن میں میسر آئے گی۔ ہم قبر سے، ماں کی گود سے ہمارا آغاز نہیں ہوا ہے، ماں کے شکم سے ہمارا آغاز نہیں ہوا ہے۔ اس سے ہزاروں سال پہلے ہم کہیں موجود تھے، صرف موجود ہی نہیں تھے بلکہ